تو حضرت لوط کی جو بیوی ہے وہ ان پر ایمان نہیں لے کے آئی تھی، تو وہ جو ہے باقی قوم کے ساتھ جو ہے وہ عذاب کے اندر اس کا شکار ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر آسمان سے بارش کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح سے عذاب جو ہے وہ نازل کیا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ ان کی جس زمین پر وہ موجود تھے اس زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ لے گئے، فرشتوں کو کہا، اور فرشتوں نے آسمان سے جا کے اس زمین کو پلٹ دیا، تو وہ آسمان سے نیچے جو ہے وہ زمین پہ گرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جب وہ گر گئے تو ان پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، اور پتھر بھی ایسے تھے کہ ہر ایک پتھر جو تھا وہ جس کے اوپر اس نے آ کے لگنا تھا اس کے اوپر اس کا یعنی کہ اس کے نام کا پتھر تھا جو اس کے اوپر آ کے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تو جو پہلی آیات میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں، پھر سورۃ النمل کے اندر بھی سیم ہی انہی باتوں کا ذکر کیا۔ پھر سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت قوم لوط نے نبیوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا الا تتقون، تم کیوں نہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے، کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، میں اللہ کا بھیجا ہوا امین رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اس کے اوپر کوئی میں تم سے تنخواہ مانگ رہا ہوں، کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، خواتین عورتیں بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو تم چھوڑ کے تو تم مردوں کی طرف جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے، اپنی جگہ سے نکال دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے اندر 10 گناہ پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قوم لوط کے لوگ جو ہیں ان کے جو مرد ہیں وہ عورتوں کی طرح بال رکھتے تھے، ان کے جو بال ہوتے تھے وہ عورتوں کی طرح رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح وہ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ زمین پہ لٹکایا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جب گزرتے تھے مسافر ان کو پتھر مارا کرتے تھے، ان کے علاقے سے جب مسافر گزرتے تھے ان کو پتھر مارتے تھے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ وہ رستوں کو کاٹ دیتے نہیں کہ وہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے اور ان کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح کیا کرتے تھے وہ وَاللَّعْبُ بِالْحَمَامِ وَالطَّيَارَةِ، اور وہ جب اپنے ان کے حمام بنے ہوئے تھے، حمام کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر سب لوگ جا کے نہاتے ہیں یا شاور لیتے ہیں، تو جب وہ شاور لینے کے لیے جاتے تھے جس جگہ پر تو وہ اکٹھے جاتے تھے شاور لینے کے لیے، اور اس میں کسی بھی جگہ پر پردے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنا سطر ایک دوسرے کے سامنے کھول دیتے تھے اور اکٹھے جو ہے وہ نہاتے تھے، شاور لیتے تھے۔ اسی طرح انگلیوں سے ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کو انگلیوں کے ساتھ تنگ کرتے تھے، اور اسی طرح شراب جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیتے تھے۔ پھر جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ مرد کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ریلیشن جو ہے وہ قائم کرتے تھے۔ پھر اسی طرح رستوں اور بازاروں میں بہت بیٹھا کرتے تھے، اور رستوں اور بازاروں میں بیٹھ کے مذاق کیا کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں کہ جو ہے وہ من اعمال لوط اللعب بالنرد، یہ نا نرد ایک گیم ہے وہ کھیلا کرتے تھے بہت زیادہ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ نرد جو ہے یہ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو وہ نرد اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہمارے ہاں لوڈو ہوتی ہے نا، لوڈو کی جیسے شکل ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن وہ پتھروں کے ساتھ کھیلی جاتی تھی۔ اور بعض علماء نے جو یہ ہے لوڈو جو ہے اس کو بھی اسی کے اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر وہ گیم جس میں الٹیمیٹ رزلٹ آپ کی اسٹریٹجی پر بیس نہیں کرتا، وہ آپ کی لک پہ بیس کرتا ہے، تو وہ حرام کی طرف جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کتنے نمبر آئیں گے، وہ دانے آئیں گے، تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کچھ بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ اسٹریٹجی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، آپ فٹ بال کھیلتے ہیں تو آپ اسٹریٹجی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، لیکن نمبر کتنے نکل آئیں گے
وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کچھ علماء نے لوڈو کو بھی اس کے اندر شمار کیا، لیکن نرد جو ہے وہ ایک خاص قسم کی گیم تھی، وہ جو ہے وہ بہت کھیلا کرتے تھے. پھر اسی طرح کتوں کی لڑائیاں کروایا کرتے تھے، کتوں کو آپس میں لڑواتے تھے. اسی طرح مرغوں کی لڑائیاں کروایا کرتے تھے. اور جو ہے وہ ونقص الکیل والمیزان، اللہ اکبر، اور ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے. اور حمام کے اندر یعنی کہ جب نہاتے تھے یا واش روم جاتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ سطر کا اور اس کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے گناہ اور ان کی خصلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے ایسے کام ہیں جو آج ہماری قوم کے اندر سب جگہ پہ موجود آپ کو نظر آئیں گے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید قوم لوط کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، شاید ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا ہمارے جو عادات اور خصلات کے بارے میں یہ چیزیں بات ہو رہی ہے. اور اب جو جنریشن کے اندر جو سب سے زیادہ فتنہ آ رہا ہے وہ LGBTQ کا ہے. انٹرنیشنلی تو اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں باہر ملکوں کے اندر تو وہاں پر باقاعدہ سے جو طلبہ ہیں ان کو سائیکولوجیکل تھراپی دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو فیل کرتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ جس طرح سے آپ اندر سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط جو ہے وہ سیکس کے ساتھ پیدا ہو گئے تو آپ اپنے سیکس کو چینج کر سکتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ LGBTQ کا ہے. اگر ہم LGBTQ کی بات کرتے ہیں تو LGBTQ L جو ہے اس سے مراد ہے لیسبین، یعنی کہ وہ عورت جو اپنی سیکشول ڈیزائر جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ پورا کرنا چاہتی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. پھر G فار گے، یعنی کہ وہ مرد جو اپنی سیکشول ڈیزائر کسی مرد کے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہے. B فار بائی سیکشول. بائی سیکشول جو ہے وہ اس انسان کو کہتے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتا ہے. T فار ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر کہتے ہیں اس انسان کو جو پیدا تو کسی اور جنس کے ساتھ ہوا تھا، وہ مرد پیدا ہوا لیکن بعد میں اس کو فیل ہوا کہ نہیں مجھے عورت ہونا چاہیے، یا وہ پیدا عورت ہوئی اور اس کو بعد میں یہ فیل ہوا کہ مجھے مرد ہونا چاہیے، تو وہ بعد میں جا کے اپنے جینڈر کو چینج کر لیتا ہے. تو مرد سے عورت کی طرف اور عورت سے مرد کی طرف چلا جاتا ہے. LGBTQ جو ہے وہ کوئر کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح اس میں I ہے، پھر اسی طرح اس میں انٹرسیکس آ جاتے ہیں. پھر اس میں انٹرسیکس کہتے ہیں وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں کسی سیکشول یا فزیکل ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اس میں A آ جاتے ہیں اے سیکشول ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ جن کی سیکشول انکلینیشن ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ مرد کے ساتھ سیکشول ڈیزائر کرنا چاہتے ہیں نہ وہ عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور بیچ میں ایک آتا ہے کوئر جسے Q کہتے ہیں. کوئر کہتے ہیں اس کو جو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ میں نے اپنی سیکشول ڈیزائر جو ہے وہ مرد کے ساتھ پوری کرنی ہے یا میں نے اپنی سیکشول ڈیزائر کسی عورت کے ساتھ پوری کرنی ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو پورا کنسیپٹ جو کریٹ ہو رہا ہے یہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، تو وہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میں مرد ہوں یا عورت ہوں. تو سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. بایولوجیکل ایشوز کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو مرد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہارمونس رکھے ہیں، جس ہارمون کو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹسٹرون. ٹیسٹسٹرون وہ ہارمون ہوتا ہے جو مرد کی مردانگی کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ جم جاتے ہیں، آپ واک کرتے ہیں، آپ رننگ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی باڈی کے اندر ٹیسٹسٹرون لیول بڑھتا ہے جس سے آپ کی مردانگی اور مرد ہونا ظاہر ہوتا ہے. عورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہارمون رکھا ہوا جسے ہم کہتے ہیں ایسٹروجن. یہ مرد میں بھی ہوتا ہے، عورت میں بھی ہوتے ہیں ایسٹروجن. آپ کے جو مسلس بنتے ہیں، مسلس کے اندر بنیادی طور پر جو ہارمون ہوتا ہے وہ ٹیسٹسٹرون ہوتا ہے. اور جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور اپنے مسلس کو انکریز کرتے ہیں تو جسم کے اندر ایک حد ہوتی ہے ٹیسٹوسٹیرون کو ریلیز کرنے کی. اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نیوٹریشن ہوتی ہے، کچھ کھانے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کھاتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون بڑھ جاتا ہے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انجیکشن لگواتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے. جب وہ ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگواتے ہیں تو اس سے پھر ان کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ ٹیسٹوسٹیرون ہوگا اتنے آپ کے مسلز زیادہ بڑھیں گے، مسلز کی گروتھ ہوگی. اور
کچھ فیمیلز ہیں جو باڈی بلڈنگ کرتی ہیں، تو جو فیمیلز جب باڈی بلڈنگ کرتی ہیں، اگر تو ایک فیمیل وہ ٹیسٹوسٹیرون نہیں لے رہی، انجیکٹ نہیں کر رہی ٹیسٹوسٹیرون، تو وہ جتنی مرضی فزیکل ایکسرسائز کر لے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات جب جم میں جاتے ہیں تو وہ ڈمبل لیتے ہیں، باڈی ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں، باڈی ٹریننگ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن اگر فیمیل باڈی ٹریننگ کرے یا ویٹ ٹریننگ کرے تو اس سے کبھی اس کے مسل نہیں بنتے. وہ کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ اس کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹیرون نہیں ہے. ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے مسلس بنیں گے. پھر کچھ فیمیلز ہیں جو ہیوی ویٹ باڈی بلڈنگ کرتی ہیں، وہ بھی ٹیسٹوسٹیرون انجیکٹ کرواتی ہیں، انجیکشن کے تھرو لیتی ہیں. اور آپ کبھی دیکھیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی بہت ساری ویڈیوز، وہ فیمیلز جو باڈی بلڈنگ کرتی ہیں تو آپ کو ان کے چہرے کی شکل تبدیل ہوتی نظر آئے گی. وہ ہوگی تو خاتون، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے چہرے کی انکلائنیشن مرد کی طرف جا رہی ہے. آپ ایون ان کی آواز کے اندر آپ کو چینج نظر آنا شروع ہوگا کہ ان کی آواز جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو رہی ہے، وہ چینج ہونا شروع ہو رہی ہے. تو جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے، اپنے لڑک پن سے جوانی کی طرف آتا ہے، تو آپ نے دیکھا اس کے اندر نا بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے، اس کی آواز تبدیل ہوتی ہے، اس کے جو ہے فزیکل آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جب جو ہے وہ بچے کے یہاں کے داڑھی کے بال نکلنا شروع ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جسے فطرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغلوں کے بال آنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ وہ علامات ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو ایک بچے کو لڑک پن سے جوانی کی طرف جو چیز لے کے جاتی ہے وہ اس کے ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹوسٹیرون لیول ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون رکھے ہوئے ہیں، عورت کے اندر ایسٹروجن رکھی ہوئی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے بایولوجیکلی کسی انسان کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہوگا تو آپ کا جو ایسٹروجن کا لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا، وہ انکریز ہوگا. اور وہ ایسٹروجن جو لیول ہے یا جو ہارمون ہے وہ آپ کو یہ فیل کرواتا ہے کہ شاید آپ جو ہے وہ عورت ہیں، یا عورت کی انکلائنیشن جو ہے وہ آپ کو کروانا شروع کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی خاتون کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کے لیولز بڑھنا شروع ہو جائیں، کوئی بایولوجیکل مسئلہ ہو گیا ہے یا کوئی ایشو ہو گیا ہے، تو اس کو بھی یہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر مردوں والی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی. تو بعض اوقات جیسے میں نے کہا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ کسی مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول لو ہو گیا، کسی عورت کے اندر جو ہے وہ ایسٹروجن کا لیول کم ہو گیا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ جو ہے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے سوشل جو آپ کا کلائمیٹ ہے وہ. اب آپ فار ایگزامپل جب لوگ جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیز نا بہت کول فیل ہوتی ہے کہ کسی انسان نے اپنا جینڈر چینج کر لیا ہے، کسی انسان نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، کسی انسان نے جو پہلے مرد تھا وہ عورت ہو گیا. تو وہ بعض اوقات اس کو ایز اے فیشن، اور بعض اوقات وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ جسٹ فار دس ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو دیکھنے کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ بچے جو ابھی اپنے سن شعور کو نہیں پہنچتے وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی اب یہ فتنہ کوئی کم نہیں ہے. اگر آپ ہماری اے لسٹ کی یونیورسٹیز اور اے لسٹ کے ہمارے اگر آپ اسکولز دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں واضح نظر آنا شروع ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جینڈرز کو تبدیل کر رہے ہیں. اپنے جینڈر کو تبدیل کرنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورت کی مشابہت کرتے ہیں اور ایسی عورت پر جو مرد کی مشابہت کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی انسان کسی فزیکل ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جسے ہمارے ہاں عام طور پہ معاشرے میں خواجہ سرا کہا جاتا ہے، یا ان کو جو ہے عام جو سلینگ لینگویج ہے اس میں خسرا کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کاموں کے اندر انگیج ہو جائے جو حرام ہے. ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ پورا ایک سسٹم بنایا ہے. ایون شریعہ لاء کے اندر، وراثت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو شرعی اعتبار سے یا تو آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں. LGBTQ والا کوئی سسٹم شرعی اعتبار میں نہیں ہے. یا تیسری صورت ہو سکتی ہے جس کو شرعی اعتبار سے کہا جاتا ہے خنثی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو جب پیدا ہوا تو اس کی فزیکل ایمبیگوٹی ہے. اب فزیکل ایمبیگوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، تو وہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے. تو سیکشول ڈسیبلٹی کو ہم ایمبیگوٹی کہتے ہیں. ایمبیگوٹی یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ واضح نہیں ہوتے.
اب آپ کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کس طرح سے اس بات کا اندازہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی جو میل کے سیکشول آرگنس ہیں اور جو فیمیل کے سیکشول آرگنس ہیں ان سے آپ اندازہ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میل کے جو ہے وہ آرگنس ہیں اور یہ فیمیل کے آرگنس ہیں، لہٰذا آپ اس بنا کے اوپر فزیکلی آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے پیدا ہوتے وقت ان کے کوئی فزیکل سیکشول آرگنز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب جس کے کوئی آرگن ہے ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کوئی اعتبار نہیں کر سکتے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس میل اور فیمیل کے دونوں کے آرگن ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس آرگن تو ہوتے ہیں لیکن وہ فنکشنل نہیں ہوتے۔ تو اس اعتبار سے شریعت میں خنثی جو ہے اس کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے خنثی مشکل، 2 قسمیں، خنثی مشکل اور خنثی غیر مشکل۔ خنثی غیر مشکل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ طے کرنا آسان ہو کہ اس کو ہم میل کنسیڈر کریں گے یا فیمیل کنسیڈر کریں گے۔ اب اگر ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے لڑک پر میں آیا اور جب وہ اپنی جوانی کو جا رہا ہے تو اس دوران آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو باڈی ہے، جو اس کے آرگنس ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ اس اعتبار سے اگر کسی خنثی کے اندر، اچھا ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کیا اس کے آرگن فنکشنل ہیں یا نہیں فنکشنل۔ فار ایگزامپل اگر ایک فیمیل ہے، فیمیل کے بھی سیکشول آرگن ہے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیمیل کا منتھلی سائیکل ہوتا ہے، اگر کسی کو سائیکل نہیں آتا تو وہ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اور اسی طرح میل ہے، میل کا آرگن بھی فنکشنل ہونا چاہیے۔ تو ان کا آرگن ہے لیکن وہ فنکشنل ہے یا نہیں ہے، اگر تو وہ میل آرگن ہے تو ان کو میل ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور شرعی جتنے بھی احکام ہیں وہ میل کے مطابق ان کے اوپر آئیں گے۔ ایون وراثت کے اندر جو ان کو وراثت کا حق ملنا ہے وہ بھی مرد کے مطابق ملے گا۔ اور اگر ایک بندہ ایسا پیدا ہوا جو فزیکل ایمبیگوٹی میں تھا لیکن وہ فیمیل تھی اور اس کے پاس فیمیل آرگن تھے، فنکشنل تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ خنثی کی اگر کیٹیگری میں آ رہا ہے تو ان کو کس طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے؟ ایز اے فیمیل ٹریٹ کریں گے۔ اور ایک ایسا بندہ آ گیا کہ جس کے پاس فار ایگزامپل جس کے آرگنز ہی نہیں تھے، اس کے لیے ویٹ کیا جائے گا۔ کب تک ویٹ کیا جائے گا؟ اس کی جوانی کی عمر تک، یعنی کہ 18 ایئرس تک اس کا ویٹ کیا جائے گا۔ آفٹر 18 ایئرس جو ہے باڈی کے اندر پھر سے چینجنگ آنا شروع ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ آپ کی چینجنگ کے تھرو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میل کی طرف جا رہے ہیں یا فیمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر میل اور فیمیل کا جو ہے وہ اس وقت تعین ہو جائے گا، اور یہاں پھر یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ بیٹھے گا اور میڈیکل بورڈ بیٹھ کے اس بات کا طے کرے گا کہ ہاں اب اس کو ہم میل کنسیڈر کریں گے یا ہم اس کو فیمیل کنسیڈر کریں گے۔ تو یہ تو خنثی کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ سے جو ہے وہ پورے جو ہے وہ احکام رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اوور آل معاشرے میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ جو خنثی اور جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی تھی، خاص طور پہ ہمارے ہاں ان کو نا بہت ان کی ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ان کو لوگوں نے بعض اوقات ان سے ظلم بھی کیا، اور ان کو بہت، اگر کسی کے گھر میں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تو فطری چیز ہے، اگر کسی کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، لوگ اس کو اپنے گھر میں رکھتے نہیں تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان کی کمیونٹی بننا شروع ہوگی۔ اور خیر ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں تو ایک پوری ہسٹری بھی ہے، مغل بادشاہوں سے ہوتے ہوئے آتی ہے ایک ہسٹری کے، ان کے جو ہے نا ان کے حرم ہوتے تھے۔ حرم سے مراد یہ ہے کہ ان کی خاتون لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اور بیویاں بھی ہوتی تھیں اور اچھی خاص، اور وہاں پر ان کے حرم کے اندر وہ انہی لوگوں کو بیچتے تھے جو لوگ جو ہے، یا تو وہ کیا کرتے تھے ان کے میل آرگنس کٹ کر دیتے تھے، تو ان سے ان کی کمیونٹی بننا شروع ہو گئی۔ تو اگر کوئی گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ایسا، تو وہ ماں باپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کمیونٹی ان کے پاس لے جاتی تھی، یا بعد میں کسی بچے کو ایسا فیل ہوتا ہے تو وہ کمیونٹی کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ ایک کمیونٹی بننا شروع ہوگی، اور اس کمیونٹی نے اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیے جو ہے وہ معاشرے کے اندر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کمیونٹی کو ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جانے لگا، اور اوور آل ان کو لگا کہ شاید ہمارے ساتھ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے حقوق اور ہمیں اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے تو اس سے پہلے جتنی بھی خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کو باقاعدہ رائٹس دیے ہیں۔ پرابلم یہ رہی ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم جو اسلام نے ان کو رائٹس دیے تھے، جو حقوق دیے تھے، ہم نے ان کو وہ حقوق نہیں دیے، ہمارے معاشرے نے نہیں دیے حقوق، ہمارے معاشرے نے ان کے ساتھ ظلم بھی کیا۔
تو جو خواجہ سرا ہے ان کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ان کو ملنے چاہیے. ان کے لیے تعلیم کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. ان کو جابس کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے ہے. ان کو بری نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. ان کو تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں اگر کوئی مطلب اب تو لوگوں کے یہاں کافی حد تک ایجوکیشن آگے، لیکن اب 5-10 سال پیچھے چلے جائیں، اگر معاشرے بازار کے اندر کوئی ایسا خواجہ سرا آ جاتا تو سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو یہ شریعت کے اندر سراسر حرام ہے کہ آپ کیوں اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. تو اس کا اب نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، اور اب جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ آنا شروع ہو گیا کہ اب ٹرانسجینڈرزم اور یہ سب چیزیں آنا شروع ہو گئیں. تو یہ جو چیزیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں، اور یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کا امتحان بھی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. بنیادی طور پر اگر ہم کیپٹل سسٹم میں دیکھتے ہیں، لبرلزم دیکھتے ہیں، جہاں پر انسان کی آزادی کا کنسیپٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے لیے جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے. اب اس میں ایک اور کنسیپٹ آگے یہ آ رہا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ، ایک تو میں نے کہا کہ سیکس کا اور جو جینڈر کا کنسیپٹ آ رہا ہے کہ جی میرا جینڈر کیا ہے. اب جینڈر کے اندر ہی پہلے مرد عورت ہوتا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ جی اس کے اندر اور بھی آپ ٹرانسجینڈر بن جائیں، آپ کیور بن جائیں، آپ اے سیکسول بن جائیں، وہ ایڈ کر دیا. اس کے بعد ایک اور کنسیپٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ اپنا جینڈر چینج نہ کریں. مثال کے طور پہ ایک مرد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، لیکن وہ اپنے لیے اختیار کر سکتا ہے کہ اس کو کون سا پروناؤن دیا جائے گا. پہلے تو پروناؤن بہت واضح تھے کہ مرد کو آپ نے کہنا ہی، فیمیل کو کہنا آپ نے شی. اور ہی شی کا انتخاب کیسے کیا جاتا تھا؟ مرد کو دیکھے تو آپ ہی کہیں گے، اور فیمیل کو دیکھ کے آپ شی کہیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ دوسرے بندے کو نہیں اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کیا پروناؤن یوز کرے گا. وہ ہی کا یوز کرے گا یا شی کا یوز کرے گا، یہ وہ بندہ خود انتخاب کرے گا. تو وہ کہے گا کہ جی آپ مجھے ایسا کریں، میں ہوں تو مرد لیکن میرے لیے شی کا پروناؤن یوز کیا جائے. اب میں ہوں تو مرد، اور میں پروناؤن اپنے لیے ہی کا یوز کروں گا، لیکن جو میں کپڑے پہنوں گا، جو میں اٹائر پہنوں گا، وہ میں فیمیلس والا کروں گا. میں بال خواتین کی طرح رکھوں گا، میں جو ہے وہ کپڑے خواتین کی طرح پہنوں گا. اسی طرح خاتون کے لیے بھی. اچھا اب آپ یعنی کہ اتنی جو ہے نا وہ کنسیپٹ کے اندر یا اتنی چیزوں کے اندر آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں شی ہوں اور میں کپڑے بھی شی والے پہنوں گا اور مجھے شی کہا جائے، یا میں ہی ہوں لیکن کپڑے میں شی والے پہنوں گا تو کپڑے میرے کپڑوں سے آپ نے نہیں، میرے پروناؤن کو آپ نے انتخاب کرنا ہے. مطلب کہ اتنے کنسیپٹ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ انوویشن ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نا ایک انسان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. اچھا اس سے اگلے آگے بھی لوگ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اسی چیز کے اوپر تھا، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انسان پیدا ہو گئے، تو یہ انسان نہیں تھے، ہمیں ایکچوئل میں ہمیں کوئی جانور ہونا چاہیے تھا. تو آپ کو ابھی یورپ کے اندر بہت سے لوگ مل جائیں گے جو باقاعدہ طور پر جانوروں والے طریقے سے چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جانور جو ہے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے آپریشنس کرواتے ہیں، اور آپریشنس کروا کے وہ اس طرح سے بن جاتے ہیں. اور آپ کو مل جائیں گے وہ کتوں کے لباس کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ بندہ رکھا ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں کھانا کھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کتے کو کھانا ڈالا جاتا ہے ہمیں ڈالا جائے. ہم جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے فیلنگ کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے ہم جو ہے نا وہ ہم ڈاگ ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرکشی میں نکلتا ہے تو اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی. پھر اس طرح سے اسی کے اندر جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہمارے یہاں کے جو کنسیپٹ آ رہا ہے سیکس فری سوسائٹی کا، اور وہ جس طرف جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ہم جو ہے وہ کل انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے کہ سیکس فری سوسائٹی، اور پھر یہ کس طرح سے اس کی روٹس جو ہیں وہ لبرلزم سے جڑ رہی ہیں، اور کس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا انکلکیٹ کی جا رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو عورت مارچ کا ایک رول ہے اس چیز کے اندر، اس کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسجینڈرزم کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اور ایک بنیادی چیز کہ ہمیں اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو اب آگے آنے والے دنوں میں ہمارے گھروں تک پہنچیں گے، ہمارے بچوں تک پہنچیں گے. تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے گھروں کو کس طرح سے جو ہے وہ سنبھالنا ہے کہ ہم اس پرفتن دور کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کے ایمان کو، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچا سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجميع المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.